السلام علیکم۔ ایک مہینہ سے کیر کھا رہی ہوں۔ ٹیوب ویل کے گرد گاؤں کی کچھ عورتیں کپڑے دھو رہی تھی کہ ایک عورت نے دوسری سے پوچھ لیا کہ آج کیا کھایا؟ اس نے جواب دیا، کوئی 1 مہینہ پہلے کیر کی دیگ اتاری تھی، اس دن سے روزانہ کیر ہی کھا رہی ہوں۔ ایک عورت کے کان میں یہ بات پڑی تو اس نے سوچا میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ کیر ویسی بھی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، چنانچہ اس نے گھر پہنچتے ہی کیر کے دیگ اتارنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کیر کی دیگ سب سے چھپ کر مہینہ بھر اکیلی کھانا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے دیگ پکا کر توڑی والی کمرے میں چھپا دی۔ پہلے دن کیر کھائی، دوسرے دن بھی کھائی، مگر تیسرے دن اس میں سے بو آنے لگی، مجبوراً بڑی دیگ ضائع کرنی پڑی۔ اگلے دن پھر سے وہ ٹیوب ویل پہنچی تو کپڑے دھوتی ہوئی کسی عورت نے اسی عورت سے پوچھ لیا کہ آج کیا کھایا؟ تو اس نے وہی جواب دیا، 1 ماہ سے ہر روز کیر کھا رہی ہو۔ وہ اس کے پاس گئی اور حیرانی سے کہنے لگی، بہن میں نے تو 2 دن کھائی، تیسرے دن اتنی شدید بدبو آنے لگی کہ مجبوراً ضائع کرنا پڑی۔ تمہاری ہمت ہے جو 1 ماہ سے کھائی جا رہی ہو۔ وہ عورت اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، میں نے 1 ماہ پہلے کیر کی دیگ اتروا کر محلے کے ہر گھر میں بانٹ دی تھی۔ اس کے بعد سے روزانہ جس کسی گھر میں کیر پکتی ہے وہ میرے گھر بھی بھجوا دیتے ہیں۔ اس طرح ہر روز کیر کھاتی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے خوشی غم میں شریک ہو، راہ چلتے لوگوں کو سلام کرے، عزیز و اقارب کے لیے خاص وقت نکالے، محفلوں اور دعوتوں کا رواج عام کرے، معاشرے کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کی فیلنگ سیٹ پر گرد و اطراف ہر کوئی فکر مند دکھائی دے گا۔ راہ چلتے ہوئے پلٹ کر نہ جانے کتنے سلام آنے لگیں گے۔ خوشی غمی میں خود کو تنہا نہیں پائیں گے۔ مشکل مواقع پر عزیز و اقارب اپنی جمع پونجی میں سے بالکل اسی طرح آپ پر خرچ کریں گے جیسا کہ آپ نے کیا ہوگا۔ آپ کو ہر محفل میں ہر دعوت پر مدعو کیا جائے گا۔ یہ سارے اعمال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی راہ میں ایک بار خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر موقع پر نوازتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔